اس دنیا میں بہت سے حکمران آئے جنہوں نے اس دنیا پر سلطنت کا سوچا اور عرصہ دراز تک حکمران رہے۔ آج میں آپ کو ایسے حکمران کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی حکمرانی میں انسان نہیں بلکہ اس روئے زمین کی ہر چیز جس میں جنات سے لے کر چیونٹیاں تک بھی شامل ہیں۔ یہ ایسے حکمران تھے جن کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی رکھی تھی۔ وہ جب چاہتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا کو حکم دیتے اور ان کو اٹھا کر کبھی کسی جگہ کی سیر کے لیے لے جاتی اور کبھی کسی جگہ۔ ان کی سلطنت کا دائرہ کار اس قدر وسیع تھا کہ پرندے بھی آ کر آپ کی مجلس میں حاضری دیتے تھے اور جو کام ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے تھے۔ یہ ایسے حکمران تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما جو آج سے پہلے اور بعد کسی کے نصیب میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پرلطف حکمرانی دی کہ جو کسی کے نصیب میں نہ آئی۔ وہ حکمران ایک دفعہ اپنے جنات کے لشکر کے ساتھ تھے اور انہوں نے ایک ایسی مسجد بنانے کے بارے میں سوچا جو پہلے کبھی نہ بنی ہو۔ انہوں نے جنات کو حکم جاری کر دیا اور خود کسی چیز پر بیٹھ کر اپنی لاٹھی کو اور اپنے سر کو سہارا دیا۔ وہ کافی دیر تک ادھر بیٹھے رہے اور دیر بھی اس حد تک ہو گئی کہ بیٹھے ہی بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی روح پرواز ہو چکی تھی مگر ان کا جسم ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا، مگر اس بات کا علم ان جنات کو نہ تھا جو اس مسجد کی تعمیر میں مشغول تھے۔ دن گزرتے گئے اور وہ حکمران اپنی لاٹھی کے سہارے ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب ان کی لاٹھی کو دھمک لگنا شروع ہو گئی۔ جب دھمک نے لاٹھی کافی حد تک چاٹ لی اور لاٹھی کا کچھ حصہ مکمل کر لیا تو لاٹھی ان کا وزن نہ سہ سکی اور وہ نیچے گر گئے۔ جب وہ نیچے گرے تو ان کی سلطنت میں جتنے بھی جن تھے وہ سب بھاگ گئے اور یوں ان کی حکمرانی پایہ تکمیل کو پہنچی۔ دوستو، یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے اس دنیا کی ہر مخلوق پر حکمرانی کی، اور جو مسجد انہوں نے جنوں سے بنوائی وہ ہمارا قبلہ اول یعنی بیت المقدس ہے۔